الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ تو ہم لوگ فضائل بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے دیکھنے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہم لوگ مجلس کا آغاز کرتے ہیں کہ صلوات کے جملے اور خطبہ وغیرہ وہ سب آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ اللہ کی حمد و ثنا سے جو ہے شروع کرتے ہیں، اور اس مجلس کا میں نے جو ہے موضوع جو بنایا ہے وہ بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، جس میں وہ فرماتے ہیں افضل و جہادی کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کہ سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق کی بات کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگ یہاں پہ شروع کرتے ہیں۔ تمام تعریف و توصیف اس معبود حقیقی کے لیے جو کل کائنات کا خالق و رازق ہے، وہ خداوندہ جو ہر آنکھ کو دیکھتا ہے مگر کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھتی، وہ خدا دو پاؤں پہ چلنے والوں کا بادشاہ، چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، ہوا کی مخلوق، پانی کی مخلوق، رینگنے والے، چلنے والے، دوڑنے والے، شکار کرنے والے، سب پر اس پروردگار کی شہنشاہی ہے۔ وہی جو اپنے بندوں کو اندھیرے میں روشنی دیتا ہے اور انہیں راہ نجات تک لے جاتا ہے۔ کس طرح سے عزیزان گرامی، اہل بیت کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے جو علم لدنی رکھتے ہیں، اور انسان کیا جانے کہ علم لدنی کیا ہے، کہ یہ بے عقل انسان یہ جو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ معاذ اللہ رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو جو یہ تہمت رسول پر لگاتے ہیں ان سے بس یہی چار مصرے کہنا چاہوں گی۔ اگر امی کا معنی صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں، تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو، اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پر لیتے ہو، اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پر لیتے ہو، وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو لوگ معاذ اللہ رسول پر تہمتیں لگاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ رسول نے کسی سے علم حاصل کیا ہو، یا کوئی ان کے پاس آیا ہو جس نے انہیں علم دیا ہو۔ اب دیکھیے یہ کتنی بے عقلی والی بات ہے۔ اب میرے پاس کوئی کانپور سے آیا، اب دیکھیے کانپور والے ناراض نہیں ہو جائیں، بس ایک مثال دے رہی ہوں یہاں پہ میں، کہ کوئی کانپور والا میرے پاس آئے اور آخر مجھ سے کہنے لگے کہ تم کو میں نے کبھی پڑھتے لکھتے نہیں دیکھا، اسکول جاتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی یہ دیکھا کہ تمہیں کوئی پڑھانے آیا ہو، یعنی اس کا مطلب تمہیں پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا ہے۔ تو میں ان سے سوال کروں گی کہ کیا آپ کبھی میرے شہر آئے اور آنے کے بعد میرے گھر آئے، اور اس وقت گھر آئے ہیں جب سنڈے نہ ہو یا پھر کوئی چھٹی نہ ہو، تب آپ میرے گھر آئے؟ تو اگر وہ جواب دے دے کہ نہیں ہم اس وقت پر تو کبھی نہیں آئے، تو میں کہوں گی پھر آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے؟ تو عزیزان گرامی توجہ، اب یہ جو ناسمجھ انسان ہیں، یہ جو کہتے نظر آ رہے ہیں کہ رسول کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے معاذ اللہ، ان کو جواب دو، رسول اگر ہماری تمہاری طرح ہوتے تو دنیا والوں سے علم لیتے نظر آتے، مگر وہ علم لدنی کا مالک ہے، یعنی وہ پروردگار کے یہاں سے علم لے کر آئے ہیں جہاں تم موجود نہ تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اسی اللہ کے سب سے محبوب بندے رحمت للعالمین طٰہٰ، یاسین، مزمل، اور ہمارا آپ کا آخری نبی، اسی کی حدیث بیان کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا، جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں افضل و جہادی کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کہ سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق کی بات کہنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یوں تو اسلام میں جہاد کی کئی قسمیں ہیں، کئی اقسام ہیں، جس میں سے سب سے پہلا جہاد آتا ہے جہاد بن نفس، جو کہ سب سے سرکش، سب سے ظالم، سب سے نقصان دہ طاقت انسان کا نفس ہے۔ انسان کو جھوٹ بھی بلواتا ہے، گناہ بھی کرواتا ہے، قتل بھی کرواتا ہے، دنیا کے تمام گناہ کرواتا ہے، اور حتیٰ کہ انسان کو اللہ کا نام لے کر لوگوں کو مارنے نکل جاتا ہے اور اسے جہاد بتاتا ہے، جہاد بتاتا ہے، اور جہاد بتا کر اسلام کا نام خراب کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس معاملے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلے تو نبی یا امام کی اجازت کے بغیر کبھی بھی جہاد نہیں ہے، اور دوسرا بیرونی دشمن کا مقابلہ کرنے سے پہلے اندرونی دشمن کا مقابلہ کرو، یعنی جو تمہیں صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تمہارے دل میں مال و دنیا کی خواہشات آتی ہیں، بے پردگی کی طرف لے جاتا ہے، سب سے پہلے اس کا مقابلہ تو کرو۔ اب یہاں پر جہاد بن نفس دونوں مرد اور عورت کے لیے ہے۔ کس طریقے سے؟ مرد پر جہاد بن نفس کیا ہے کہ باہر جاؤ اپنے گھر والوں کے لیے، اور جہاد بن نفس کرو اس طرح کے حلال روزی کما کر لاؤ، حلال پیسہ کما کر لاؤ، اور کسی سے سود نہ لو،
اپنی نظریں نیچی رکھو، کسی نامحرم کو نہ دیکھو، جھوٹ نہ بولو، یہ جہاد مرد کے لیے ہے۔ اور خواتین کے لیے کیا جہاد بن نفس ہے؟ خواتین کے لیے جہاد بن نفس ہے کہ اگر وہ باہر جا رہی ہیں علم حاصل کرنے یا پھر روزی کمانے تو اپنی عزت، اپنی عفت و پاک دامنی کو برقرار رکھیں، اولاد کی بہترین پرورش کریں، بے پردہ نہ ہو، بھلے ہی پوری دنیا بے پردہ کیوں نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو یہاں انسان جہاد بن نفس کرے، دونوں مرد اور عورتوں کے لیے۔ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دونوں مرد عورتوں کے لیے جہاد بن نفس واجب ہے کہ اپنے صرف اور صرف لائکس یا فیمس ہونے کے لیے انسان اپنی عفت و حیا کو نہ بیچ دے، انسان بے پردہ نہ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ جہاد کی اقسام ہیں، جیسے جہاد بالقلم جو علماء کرتے ہیں، علماء قلم سے ذریعے جہاد کرتے ہیں، یعنی اتنی بہترین کتابیں لکھتی ہیں، بہترین کتابیں لکھتے ہیں جس سے انسان صراط مستقیم پر آتا ہے۔ جہاد بن مال یعنی مال کے ذریعے جہاد کرنا، یعنی خمس، زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ دینا۔ اس کے بعد آتا ہے جہاد بالسیف جو کہ تلوار کے ذریعے جہاد ہوتا ہے۔ اسی کے لیے اذن نبی یا اذن امام ضروری ہے، بغیر اذن نبی یا بغیر اذن امام کے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آتا ہے جہاد باللسان، جس کے بارے میں ہی رسول نے فرمایا اور جس کی حدیث میں نے آپ کے سامنے جو پیش کی، افضل جہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق کی بات کہنا ہے۔ یعنی زبان سے جہاد، راہ میں گواہی دینا، غلط کے خلاف بولنا، آواز اٹھانا، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ زبان سے جہاد ہے، جس میں ظالم حکمران کے سامنے حق کی بات کہنا سب سے افضل جہاد ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم دیکھیں تو یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا میں جو ظلم ہوا انسانیت کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر صرف ظلم نہیں ہوا عزیزان گرامی، پوری انسانیت کے اوپر سب سے بڑا ظلم کربلا میں ہوا ہے جو یزید نے کیا۔ اس کا مطلب یزید بہت بڑا ظالم حکمران، اور جہاں یزید سے بڑا کوئی ظالم حکمران نہیں ہے، وہیں پر خاتون میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے بڑی کوئی مجاہدہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کس طریقے سے عزیزان گرامی کہ جس وقت یزید کے دربار میں امام سجاد علیہ السلام چاہتے تھے کہ خطبہ دیں، اور جب وہ وہاں دربار میں تھے تو وہاں پر کچھ لکڑیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، وہ امام اس پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کھڑے ہونے کے بعد خطبہ دینا شروع کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ مجمع تبدیل ہو رہا ہے، جب یزید دیکھتا ہے کہ مجمع تبدیل ہو رہا ہے تو امام کو اذان دے کر رکواتا ہے، کیونکہ امام رک نہیں رہے تھے بلکہ اس کو اذان کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر امام رکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب یزید امام حسین علیہ السلام کے تشت کو اپنے پاس رکھواتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس سے امام کے لبوں کی بے حرمتی کرنا شروع کرتا ہے، اور کافر شاعر کا شعر دہراتا جاتا ہے، کوئی وحی آئی نہ کوئی قرآن آیا، یہ وہ ڈھونگ تھا جو بنو ہاشم نے رچایا معاذ اللہ، یہ کہتا جاتا ہے۔ تو اس وقت امام سجاد پھر سے کھڑے ہونا چاہتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، تو فوراً زنجیروں میں ہاتھ ڈلوا کر بے رحمی سے بٹھال دیتا ہے۔ بس جیسے ہی جناب زینب نے یہ دیکھا کہ امامت کو بولنے کی اجازت نہیں ملتی، فوراً جناب زینب کھڑی ہوتی ہیں اور اسلام کے دفاع میں اور یزید کو بے نقاب کرنے کے لیے اب جیسے ہی کھڑی ہوتی ہیں فوراً کہتا ہے کہ نہیں، تم خطبہ نہیں دے سکتی۔ فوراً شمر کو بھیجتا ہے کہ انہیں بٹھا دو، لیکن بی بی پھر کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی یہ شمر آگے بڑھتا ہے فوراً بی بی کہتی ہیں، اے یزید، مجھے خطبہ دینے سے کون روکے گا؟ کیا تو روکے گا؟ اب جیسے ہی یہ منظر، وہاں پہ جتنے بھی جماعتیں، صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ غیر مسلمان بھی تھے، یعنی یہودی، عیسائی سب موجود تھے وہاں پر، سب کہنے لگتے ہیں، اے یزید، یہ تو اسیر ہے، یہ تو بےکس ہے، اور یہ تو ایک ضعیفہ ہے جس کے بال بھی سفید ہیں، یہ اگر بولیں گی تو تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ اب میں کہوں گی جیسے ہی یزید نے یہ سنا ہوگا تو فوراً یہی سوچا ہوگا کہ ارے تم لوگ نہیں جانتے یہ علی کی بیٹی ہے، ایک جملے سے تمام مجمع پلٹ سکتی ہیں۔ بس کہا کہ نہیں، اجازت نہیں دوں گا۔ اب جتنے بھی لوگ دربار میں تھے وہ سب بغاوت کرنے لگتے ہیں یزید کی، کہ یزید ایک ضعیفہ کو بولنے کا موقع کیوں نہیں دے رہا ہے، بلکہ یہ تو مجبور ہیں، یہ تو اسیر ہیں۔ تو مجبوراً یزید کو بی بی زینب کو بولنے کی مہلت دینی پڑی۔ عزیزان گرامی، اب جب بی بی زینب نے کلام کرنا شروع کیا ہے تو بی بی نے کیا بہترین جلال القدر خطبہ دیا ہے۔
تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے، اور صلوات ہو میرے جد پر جو پیغمبروں کے سردار ہیں، اور صلوات ہو ان کی آل پر۔ واقعاً خداوندہ نے سچ کہا ہے، پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام برا ہی ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ مسخرہ پن کیا گیا۔ اے یزید، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے دنیا کی وسعتوں کو ہم سے چھین لیا ہے اور آسمان کی بلندیوں کو ہم پر تنگ کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم اسیروں کی طرح کھینچے گئے، اور اس سے خدا کی نظر میں ہماری ذلت اور تمہاری عزت ہے۔ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب کہ تم نے محسوس کیا کہ دنیا تیرے قبضے میں آ چکی ہے، لیکن رکو اور ہوش میں آؤ۔ کیا تم خدا کے اس قول کو بھول گئے ہو؟ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ ہرگز یہ نہ خیال کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ ہم نے مہلت صرف اس وجہ سے دی ہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں، اور آخر کار ان کو رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور اس کے بعد پھر بیوی جو ہے اس کے خاندان کی حیثیت یاد دلانا شروع کرتی ہیں، یعنی اس کے آبا و اجداد کی تمام سچائی سامنے لانا شروع کرتی ہیں، اور کس طریقے سے کہ جو معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ علیہ ہے، اس نے جب اس کو تخت ملا تو شامیوں نے کبھی رسول کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی امام علی علیہ السلام کو دیکھا تھا، تو اس کا فائدہ اٹھایا اس معاویہ نے اور اپنے کو خال المومنین اور کاتب وحی، یعنی مومنین کا ماموں اور وحی کو لکھنے والا بتایا۔ تو بی بی زینب نے اسے یبنہ طلقہ یعنی آزاد کردہ غلام کی اولاد کر کے پکارا، جس سے اس کے آبا و اجداد، اس کے خاندان کی حیثیت سب کے سامنے آ گئی۔ کس طریقے سے بیوی کہتی ہے، اے یبنہ طلقہ، اے آزاد کردہ غلام کی اولاد، کیا یہ انصاف ہے کہ تم نے اپنے گھر کی خواتین اور عورتوں کو پردے میں رکھا ہے اور رسول خدا کی بیٹیوں کو اسیر بنا کر دیار با دیار کھینچ رہے ہو؟ تم نے ان کے پردے کو چاک کیا، ان کے چہروں کی نمائش کی، دشمن انہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کھینچ رہے ہیں، قریب اور دور کے لوگ ان کے چہروں کی طرف نظر کر رہے ہیں، اس حال میں کہ ان کے ساتھ ان کے مردوں میں سے کوئی ولی نہیں ہے، نہ ہی ان کے حامیوں میں سے کوئی ان کا محافظ ہے۔ اب اس انکشاف سے شامیوں کو پہلی بار معلوم ہوا عزیزان گرامی کہ یزید کے باپ اور دادا رسول اسلام کی زندگی کے آخری دور میں مسلمان ہوئے تھے اور وہ رسول کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اس اعلان سے شامیوں کے اذہان میں خال المومنین کا جو طلسم تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں، اے عزیر، جو بھی تدبیر اپنانی ہے اپنا لے، جتنی بھی کوشش کرنی ہے کر لے، اور پوری جد و جہد کر لے، لیکن خدا کی قسم، عزیزان گرامی، کون خدا کی قسم کھا رہا ہے؟ ثانیہ زہرا خدا کی قسم کھا رہی ہیں کہ لیکن خدا کی قسم، تو لوگوں کے دلوں سے ہمارے ذکر و یاد کو نہیں مٹا سکتا، نہ ہی ہماری وحی کو ختم کر سکتا ہے، اور نہ تو ہماری بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے، اور اگر تو چاہے تب بھی قتل حسین کے دھبے کو اپنے دامن سے دھو نہیں سکتا۔ بس اپنے خطبے کو ختم کرتے ہوئے بی بی فرماتی ہیں، بس خداوندہ عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہماری موجودہ نسل کو شہادت کی توفیق دی۔ ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ وہ ان کے ثواب کو پورا فرمائے اور اس میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہم لوگوں کو ان کے اچھے وارثین میں سے قرار دے۔ بے شک وہ مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل، یقیناً خدا ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین وکیل ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تھا بی بی زینب کا خطبہ دربار یزید میں، اور پھر جب خطبہ دیا تو جتنے بھی وہاں پر غیر مسلمان بھی جو نمائندے موجود تھے وہ سب وہاں پہ رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں یزید، تو اپنے رسول کی آل کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ اگر جناب موسیٰ کی آل میں سے کوئی زندہ ہوتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ عیسائیوں نے کہا اگر جناب عیسیٰ کی آل میں سے کوئی زندہ ہوتا تو ہم ان کا احترام کرتے اور انہیں اسیر نہ کرتے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ بیوی ہیں جو اتنی پریشانیوں میں بھی کبھی صبر اور نماز، حتیٰ کہ نماز شب کا دامن بھی نہ چھوٹا، اور صبر بے انتہا کہ جب سوال ہوا بھرے دربار میں کہ تمہیں کربلا کا منظر کیسا لگا، عزیزان گرامی، اپنے بھرے گھر کو لٹانے کے بعد بھی جناب زینب کہتی نظر آئیں، ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔
عزیزان گرامی، اب یہاں سے ہم لوگ اپنے مصائب جو ہیں بی بی زینب کے وہ یہاں پر پڑھیں گے، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس ویڈیو میں ہم لوگ مصائب کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں میسیجز آئے تھے آپ جو مصائب پڑھتی ہیں اس کا لہجہ بہت غلط ہے، اور اس سے نامحرم جب سنیں گے تو ان کے اوپر غلط اثر پڑے گا، اس طریقے سے کر کے ہمیں ایک میسج آیا تھا۔ تو اس وجہ سے مجبوراً جب معلوم کیا، پھر اس معاملے کو پتہ کیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ اس طریقے سے اگر میسیجز آ رہے ہیں تو آپ کا مصائب اپلوڈ کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جتنی بھی مصائب کی ویڈیوز ہیں وہ تمام ویڈیوز ہائیڈ کر دی گئی ہیں، لیکن تمام ویڈیوز کے نوٹس جو ہیں وہ آپ کو ضرور مل جائیں گے، اور اس فضائل کے بعد بھی جو مصائب ہیں وہ انشاءاللہ اس نوٹس میں آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر مذاکرات اسلام کے انسٹاگرام پیج پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اپڈیٹس کے لیے مذاکرات اسلام کو واٹس ایپ چینل ضرور جوائن کریں۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، والسلام۔